وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، ہم اس سے پہلے کافی ساری کاوشیں اور کوششیں اس بات پر صرف کر چکے ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے ہی حضرات کے دشمن ہیں، اپنے علماء، اپنے اکابر، اپنے بزرگ ان کو گالیاں، کفر، گستاخی تک دے چکے ہیں۔ اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ بریلوی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بھی دشمن ہیں اور خدائے ذوالجلال کی ذات کریم کے بھی یہ پرلے درجے کے دشمن ہیں۔ نہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ جس خدائے ذوالجلال نے ہمیں چند ٹکڑے عنایت فرمائے اور جس رحمت کائنات علیہ تحیت و صلات کی وجہ سے خدائے ذوالجلال نے اتنی شفقت و مہربانیوں کا معاملہ فرمایا، ان کی ذات تک ہم فتوے لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ جیسے جیسے میری بات سنتے چلے جائیں گے آپ کو یقین آتا چلا جائے گا، اور الحمدللہ اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند جو ہے وہ خدائے ذوالجلال کی عزت و عظمت کے قائل ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام میں بھی ایک ادنی سی بھی بے ادبی کو، گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات روز روشن کی طرح سامنے ہے پوری انسانیت کے کہ علماء دیوبند نے ناموس رسالت سے متعلقہ کتنی تنظیمیں ایسی بنا رکھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تقدیس کے حوالے سے کتنا کچھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی مستقل دلائل کی ضرورت نہیں، کچھ مستقل براہین کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی جو بھی سمجھ بوجھ اور ادنا سا شعور بھی رکھتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال آئیے میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے سیرت رسول عربی، یہ کتاب لکھنے والا ہے نور بخش توکلی۔ اس نور بخش توکلی نے یہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کے متعلق علماء بریلویہ کا خیال اور ذہن یہ ہے کہ یہ کتاب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور ہے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے رسائل اویسیہ، اس کی چوتھی جلد ہے، اور اس چوتھی جلد کے اندر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے نہایت الکمال۔ اس نہایت الکمال رسالہ کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ یہ مولانا توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصنیف ہے جس پر انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، فلہذا یہ کتاب گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے۔ یہ کتاب گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے۔ پھر سنیں، یہ کتاب گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور شدہ ہے۔ یہ نہایت الکمال صفحہ 4 کے اوپر اویسی صاحب نے یہ بات نقل کی ہے۔ آگے آئیے، ایک اور ان کے بڑے معتمد عالم پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب، ان کی بھی آپ کتاب ملاحظہ فرما لیں، تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت لاہور، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 299 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ مولانا الحاج عبدالحمید لدھیانوی نے خواب میں آپ کی وفات کے 1 ماہ بعد آپ کو ایک باغ میں سنہری تخت پر بیٹھے دیکھا تو دریافت کیا کہ اس اعزاز کی کیا وجہ ہے۔ مولانا توکلی صاحب نے جواب دیا، میرے اللہ کو میری کتاب سیرت رسول عربی پسند آ گئی اور مجھے یہ انعام ملا۔ تو آپ دیکھیں، یہ صاحبزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خدائے ذوالجلال کو بہت پسند کتاب ہے، اور یہ میرے پاس ایک کتاب ہے
میٹھی میٹھی سنتیں اور دعوت اسلامی اس کتاب کے تصنیف میں تعاون کرنے والے کافی سارے بریلوی علماء اور زعماء موجود ہیں۔ مثلا میں آپ کو ان کا نام بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ 15 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ راکب درج ذیل کرم فرماؤں کا بے حد مشکور و ممنون ہے، جنہوں نے حوالہ جات کے سلسلہ میں بھرپور تعاون فرمایا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ پہلا نام ہے محترم خلیل احمد رانا صاحب، دوسرا نام ہے ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی صاحب جہانیہ، تیسرا نام ہے مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب، چوتھا نام ہے مولانا محمد اسحاق چشتی صاحب، اور پانچواں نام ہے مولانا محمد خلیل خان فیضی صاحب، اور وہ لکھنے والا مصنف ابو کلیم محمد صدیق فانی ہے۔ آپ بھی اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ان اتنے 6 آدمیوں نے جو اس کتاب کو مل کے تصنیف کی ہے، اس کتاب کے صفحہ 38 پہ بھی وہی خواب لکھا ہوا ہے جو صاحبزادہ اقبال احمد فاروقی نے نقل کیا ہے کہ خدائے ذوالجلال کو یہ کتاب پسند آ گئی۔ اب آپ دیکھیں، اتنے سارے بریلوی جید زعماء اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نور بخش توکلی کی جو ہے یہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، یہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر بھی مقبول و منظور ہے۔ اب آئیے میں اس سے آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناتا چلا جاؤں گا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ کہنا کفر ہے، یہ کہنا بے ایمانی ہے، یہ کہنا رحمت کائنات کی توہین ہے، یہ کہنا خدائے ذوالجلال کی تنقیص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تنقیص ہے۔ تو بہرحال اس بات کو آپ باور کر لیں گے کہ جس کتاب کو بریلوی خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی پسند ہے، خدا کو بھی پسند ہے، نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی قبول و منظور ہے، اب اس کتاب کے مندرجات پر فتویٰ لگانا گویا خدا اور رسول کے خلاف بغاوت کرنے والی بات ہے۔ یہ فتویٰ نور بخش توکلی پہ نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کی تنقیص اور توہین سمجھی جائے گی۔ بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حوالہ عرض کرتا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ 357 پہ، سیرت رسول عربی کے صفحہ 357 پہ نور بخش توکلی نے لکھی ہے آیت اللہ یستہزئ بہم، اور ترجمہ کرتا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا بریلوی حضرات قبول فرماتے ہیں؟ خدائے ذوالجلال کو ہنسی والا محاورہ کیا بریلوی اس کو قبول کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، انوار کنز الایمان، ان کے کافی سارے زعماء نے مل کے اس کتاب کو لکھا ہے اور مل کر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی ہی معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے ان کے گھر کے اندر۔ اس کتاب کے اندر مدنی میاں صاحب صفحہ 336 پہ لکھتے ہیں، اگر ان مترجمین کو تائید ربانی حاصل ہوتی اور ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا سچا تصور ہوتا تو وہ اس سبوح و قدوس کے حق میں دل لگی کرنا، ٹھٹھا کرنا، بتانا، ہنسی اڑانا وغیرہ بازاری محاورے ہرگز استعمال نہ کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ہنسی وغیرہ کو مدنی میاں نے بازاری محاورہ کہہ دیا ہے، اور اسی کتاب میں دوسری جگہ کے اوپر مولوی ابو داؤد محمد صادق نے بھی ہنسی وغیرہ کو بازاری لفظ قرار دیا ہے، انوار کنز الایمان صفحہ 892۔ اب آپ ہی بتائیے مجھے کہ یہ جو بازاری لفظ کہہ دیا ہے، ادھر سے تاثر یہ ہے کہ یہ کتاب خدا اور رسول کے ہاں مقبول و منظور اور پسندیدہ بھی ہے، تو گویا کہ یہ لفظ خدا اور اس کے رسول کو مقبول و منظور ہے۔ ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کا علم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خدا بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، نبی بھی رکھتا ہے، تو ایک ایک لفظ کا خدا اور رسول کو علم تھا نا، تبھی تو انہوں نے اس کتاب کو مقبول و منظور اپنی بارگاہ میں جانا۔ تو میں ایک کروں گا بریلویوں سے، اگر تم یہ پتہ نہیں تھی ان کو
اور یہ اس کے اندر رہ گئی اور یہ جناب ان کی بارگاہ میں مقبول یہ لفظ نہیں ہے تو بھی کفر ہے، اس لیے کہ خدا کے علم سے ذرہ برابر بھی باہر ماننا یہ کفر اور شرک ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے یہ چیزیں باہر تھیں تو پھر یہ کتاب کا مقبول و منظور ہونا بھی جھوٹ، اور تمہارا عقیدہ جو تمہارے مولوی احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ ذرے ذرے کا علم سرکار کو ہے، اور یہ تمہارا عقیدہ کہ کائنات پوری کی پوری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ مولوی احمد رضا تو ملفوظات میں یہاں تک کہتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے جو تمام کائنات کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے، یہ عام آدمیوں کی بات ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک ہوگی؟ آگے چلیے میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ میرے پاس نجوم شہابیہ موجود ہے، بریلویوں کی معتبر زمانہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والا محبوب علی خان قادری برکاتی ہے، اور اس پہ تقریباً 54 کے لگ بھگ بریلوی اکابرین اور معتمدین اور زعماء اور بریلوی جو ہے نا وہ علماء کی تقریضیں اور تصدیق ثبت ہیں۔ اس نجوم شہابیہ کے صفحہ 22 پہ لکھتے ہیں یہ کہ اخیر ہی کر دی اس نے ہنسی کرنا کو کفریہ ترجمہ قرار دیا ہے، یعنی محبوب علی خان نے اخیر کر دی کہ اس ہنسی ترجمے کو کفر کے اندر شمار کیا ہے، صفحہ 22 اور صفحہ 69 پہ۔ تو بھائی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارے بازاری لفظ کہنے والے، یہ سارے اس لفظ کو کفریہ ترجمہ کہنے والے، اب آپ بتائیے کہ خدا جس کو پسند کرے، رحمت کائنات جس کو منظور فرمائے، بریلویوں کو حق کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو کفر کہیں، وہ اس کو بے دینی کہیں، وہ اس کو بازاری لفظ کہیں؟ تو میں کہوں گا یارو یہ صرف تم نے نور بخش توکلی پہ فتویٰ نہیں لگایا، یہ تم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے، یہ تم نے خدائے ذوالجلال کی بھی توہین کی ہے۔ اگر تمہارے اندر غیرت ہوتی جس کا نمک کھا رہے تھے، کم از کم اس ذات سے تو شرم و حیا کر جاتے، لیکن میں نے دیکھا ہے ان کے اندر ذرہ برابر شرم و حیا غیرت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس حد سے گزر چکے ہیں، جس ذات کے صدقے سے ساری کائنات بنی اور سارا کچھ جس ذات کے صدقے سے مل رہا ہے تمہیں، تم نے اس ذات کا بھی خیال نہ کیا۔ آگے آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہی نور بخش توکلی کی کتاب سیرت رسول عربی، اس کتاب کے صفحہ 107 کے اوپر نور بخش توکلی نے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم، اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ اس کو جس پر تو پہلے تھا، یعنی کعبہ، مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا۔ سیرت رسول عربی صفحہ 107۔ تو سوال یہ ہے جب اس کتاب کے اندر ترجمہ یہ کیا گیا کہ تاکہ معلوم کرے، اس واسطے کہ معلوم کرے، خدائے ذوالجلال کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور بریلوی رئیس التحریر جس کو علامہ ارشد القادری کہتے ہیں اس کی بھی سن لیجیے، اس انوار کنز الایمان کے صفحہ 436 پہ وہ لکھتا ہے کہ مدرجہ بالا ترجموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ مستقبل کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان ترجموں سے نہایت صراحت کے ساتھ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے سے پہلے خدا کو علم نہیں تھا کہ قبلہ بنائے جانے کے بعد کون رسول کی پیروی کرے گا۔ اب آپ بتائیے، اسی کنز الایمان کے اندر صفحہ 336 پہ یہ لکھا ہے، اور مدنی میاں صاحب لکھتے ہیں کہ بصیرت ایمانی سے محرومی کے باعث اتنا نہ سوچ سکے کہ معلوم ہو جائے اور معلوم کرے وغیرہ کا محاورہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ اور آگے آئیے، پیر افضل قادری صاحب، ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے آواز اہل سنہ، جنوری 2010 کا ہے، صفحہ 19 پہ پیر صاحب لکھتے ہیں ان تراجم میں اللہ تعالیٰ کے لیے معلوم کرے یا معلوم ہو جائے یا وہ جان لے کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے اور معلوم وہ کرتا ہے جسے پہلے معلوم نہ ہو۔ اور آگے آئیے، ملک شیر محمد عوان صاحب اس انوار کنز الایمان کے صفحہ 86 پہ لکھتے ہیں کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس سے عجیب تاثر پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ایک چیز خدائے علیم و خبیر کو معلوم نہ تھی اور آزمائش میں ڈال کر وہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔
یہ انوار رضا صفحہ 86 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ تو میں سامعین گرامی قدر آپ حضرات کو یہ باور کرانا چاہوں گا۔ اب آپ دیکھیے اس ترجمے کو بریلوی میں زعماء میں سے ایک زعیم آدمی جس کو یہ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس ترجمے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو پہلے معلوم نہ تھا۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ بصیرت ایمانی سے محروم لوگ ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ یہ ترجمہ اس کے لیے کیا جائے گا جسے پہلے معلوم نہ ہو، اور چوتھا کہتا ہے کہ نہیں جناب، اس ترجمے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو پتہ نہیں تھا، آزمائش میں ڈال کر خدا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو یار میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات الحمدللہ بالکل صاف لفظوں کے اندر واضح کر چکا ہوں کہ جس کتاب کو خدا بھی پسند کرے، خدا کا رسول بھی پسند کرے، اس کتاب کے مندرجات پر فتویٰ لگانا یہ صرف نور بخش توکلی پہ فتویٰ نہیں، بلکہ یہ خدائے ذوالجلال اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ بریلویو، اگر تمہارے اندر غیرت ہے، اگر تم نے خدائے ذوالجلال کی عزت و ناموس کی قدر کرنا سمجھی ہے اور کرنا چاہتے ہو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے تمہیں ٹکڑے مل رہے ہیں، تو شرم کرو، حیا کرو۔ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اس کو بھی معافی نہیں، جس ذات کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا گیا اس کو بھی معافی نہیں۔ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ تم خدا اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کو تسلیم کرنے والے ہو؟ میری اس بات سے بریلویت سمجھ جائے گی کہ واقعہ یہ بریلویت، یہ رضا خانیت، یہ دین کے چور، یہ بالکل خدا اور رسول کا نام صرف اپنے ٹکڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ کوئی ان کو عزت اور خدائے ذوالجلال اور اس کے رسول کی ناموس لحاظ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، سیرت رسول عربی۔ اس کتاب کے صفحہ 513 پہ نور بخش توکلی صاحب نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی، اور اسی جگہ نیچے لکھتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد کا ترجمہ، میں کھاتا ہوں اس شہر کی قسم۔ اب آپ دیکھیے کہ نور بخش توکلی نے خدائے ذوالجلال کے لیے قسم کھانے کا محاورہ استعمال کیا ہے، اور اس انوار کنز الایمان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے صفحہ 338 کے اوپر بریلوی زعیم عالم علامہ محمد مدنی میاں صاحب لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے حق میں قسم کھاتا ہوں کا نازیبرا محاورہ استعمال کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کتاب کو خدا بھی پسند کرے، رحمت دو عالم بھی پسند کریں، اس کتاب کے متعلق یہ کہنا کہ اس کتاب کا یہ محاورہ نازیبا ہے، تو یہ نور بخش توکلی تو زد میں آیا سو آیا۔ ان بریلیوں نے خدا کو بھی معاف نہیں کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ اب آگے آئیے، نور بخش توکلی نے اس کتاب کے اندر جگہ جگہ آیات کے ترجمے کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا چند جگہ دیکھ لیجئے، اس سیرت رسول عربی کا صفحہ 513 دیکھیے، 520 دیکھیے، 522 دیکھیے، 544 دیکھیے، 447 دیکھیے، 448 دیکھیے، 662 دیکھیے۔ ان تمام جگہ پر نور بخش توکلی نے ترجمہ کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے، تو آئیے اب میں آپ کے سامنے مولوی احمد رضا خان جو ان سب کا بڑا ہے، اس کا بھی بڑا، جس کو نقی علی خان کہتے ہیں، میں وہ آدمی پیش کرتا ہوں۔ اس نقی علی خان کی یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول الرشاد۔ نقی علی خان اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 228 پہ لکھتے ہیں، عرب میں بادشاہ سے کاف کے ساتھ، جس کا ترجمہ عربی زبان میں تو ہوتا ہے، خطاب کرتے ہیں، اور اس ملک میں یعنی ہندوستان میں یہ لفظ کسی معظم بلکہ ہم سر سے بھی کہنا گستاخی اور بےہودگی سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہندی اپنے باپ یا بادشاہ خواہ کسی واجب التعظیم کو تو کہے گا تو شرعاً بھی گستاخ و بے ادب اور تعزیر و تنبیہ کا مستوجب ٹھہرے گا۔ تو سوال یہ ہے، نقی علی خان کہتا ہے کہ تو کا ترجمہ حضور کے لیے منتخب کرنا
استعمال کرنے والا وہ شرعن بھی گستاخ و بے ادب ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کو کوڑے اور تنبیہ اس کو کی جائے، اس کی لٹریشن اور خوب اس کی طبیعت کو ٹھکانے لگایا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ بات کتاب موجود ہے، انوار کنز الایمان، اس کتاب کے صفحہ 528 کے اوپر بھی بریلوی حضرات نے لکھا ہے، اردو زبان میں تو کہہ کر اپنے بڑے کو مخاطب کرنا گستاخی ہے۔ اب بریلوی حضرات اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں۔ نور بخش توکلی نے جگہ جگہ سیرت رسول عربی کے اندر تو کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا ہے۔ یارو پھر مجھے کہنے دو، نقی علی خان بھی گستاخی کہتا ہے، بے ادبی کہتا ہے، توہین کہتا ہے، بریلوی بھی اس کو توہین سمجھتے ہیں، تو پھر کیا اس کو خدا اور اس کا رسول پسند کر سکتا ہے؟ اگر خدا اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، پھر اس کے اندر گستاخیاں کہنا یہ خدا اور اس کے رسول کی توہین نہیں ہوگی؟ پھر اس خدائے ذوالجلال اور اس کے پیارے محبوب کے اوپر تم لوگ اپنی ان زبانوں کے ساتھ گالیاں بکنے والے نہیں ہوگے؟ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں۔ تمہاری یہ بات جو تمہارے کافی سارے زعماء لکھ چکے ہیں کہ اس کتاب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور سمجھا جاتا ہے، تو جب مقبول و منظور سمجھا جاتا ہے پھر کچھ تو شرم چاہیے تھی، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لعین۔ پھر تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کہیں ہمارا فتویٰ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو نہیں کر رہا، کہیں ہمارا یہ فتویٰ خدائے ذوالجلال کی ذات اقدس کی توہین تو نہیں کر رہا۔ لیکن یہ وہ سوچے گا جس کے اندر ایمان موجود ہو، جس کے اندر خدائے ذوالجلال کی محبت موجود ہو، جس کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور احترام موجود ہو۔ تم عقیدت سے بھی خالی، احترام سے بھی خالی، الفت سے بھی خالی، خدا کے ادب و احترام سے بھی خالی، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اس کا پاس کرتے؟ آئیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ 514 پر نور بخش توکلی نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا ترجمہ لکھا ہے، آپ کے پچھلے اگلے گناہ بالفرض و تقدیر معاف کیے گئے۔ سیرت رسول عربی 514۔ اب یہاں اس نور بخش توکلی نے 514 صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بریلویوں سے میں ایک اور بات بھی کہوں گا، یہ فضائل دعا میرے پاس موجود ہے، یہ لکھی ہوئی مولوی نقی علی خان کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے احمد رضا خان نے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 کے اوپر مولوی احمد رضا خان تشریح کے اندر ترجمہ کرتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے نقی علی خان یہ اس ترجمے کو، یہ اس نقی علی خان کا بیٹا مولوی احمد رضا خان حضور سے کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور یہ کتاب جو خدا اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ مقبول و منظور تم تسلیم کرتے ہو، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہ کا لفظ موجود ہے۔ آؤ پھر میں اپنی زبان میں کچھ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے مجھ پہ غصہ کر جاؤ یار، ہو سکتا ہے تمہیں نالا گزرے، ہو سکتا ہے تمہیں بہت گراں گزرے، لیکن میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ میں یہ نجوم شہابیہ اٹھا کے تمہاری عدالت میں رکھتا ہوں، یہاں 54-55 علماء کی باتیں موجود ہیں۔ یہ 55 کے لگ بھگ مولوی کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس کو درویش کہنے والا کافر ہے تو جو حضور انور کو گناہگار، خطاکار، قصوروار جان بوجھ کر قصداً لکھے وہ کافر نہ ہوگا۔ کیا نجوم شہابیہ صفحہ 68 کے اوپر تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کہے ضرور کافر ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے، خدا پسند کرے اس ترجمے کو، خدا کا رسول پسند کرے اس ترجمے کو، رضا خانیوں کی کیا جرت ہے وہ کہیں کہ یہ ترجمہ کفری ہے؟ دوستو تمہیں ہو سکتا ہے خدا کا پاس نہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت نہ ہو، لیکن اس مولوی احمد رضا خان کا کیا کرو گے جس نے اس کتاب کی تفصیل اور تشریح کے اندر صفحہ 86 پر کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، تو اس نے گناہ کی نسبت کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا ذوالجلال کی عقیدت و احترام کا تم خیال نہ کرو،
तुम खुदाए जुल जलाल की तौहीद के जैसे मुनकर हो, खुदा की तकदीस के भी मुनकर बन गए। लेकिन मौलवी अहमद रजा खान पर भी कुफ्र का फतवा लगाओगे। और इतना न जाना इन बेअक्लों ने कि हम जो मौलवी अहमद रजा खान पे कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, हम उनके खुलफा भी हैं, हम उनके दर के आदमी हैं, और अपने आप को सगे रिजवी कहने वाले, अहमद रजा के दर के कुत्ते कहने वाले आज मौलवी अहमद रजा को भौंक रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, तुमने ये जो गुस्ताखी कर दी है खुदा और उसके रसूल की, ये कतन काबिल माफी नहीं है। आगे आइए, मैं आगे आपको लेके चलता हूं। नूर बख्श तवक्कली साहब ने अपनी इसी किताब के अंदर सीरत रसूल अरबी के अंदर खुदाए जुल जलाल के लिए आपने वो खुदाए जुल जलाल और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा और मोतबर किताब है बरेलवियों के नज़ीक, वो किताब भी आप मुलाजा फरमा लें। इस किताब के सफ़ा 275 पे लिखते हैं मौलवी अहमद रजा खान, सफ़ा 275 पे लिखते हैं, एक दफ़ा सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन पर बद्दुआ करें। यहाँ नूर बख्श तवक्कली ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआ फरमाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आप बद्दुआ करें। सहाबा कह रहे हैं कि आप बद्दुआ करें। ये मेरे पास मौजूद है, हक़ाइक़ शरह मुस्लिम व दक़ाइक़ तिबियानुल कुरान, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल कादरी साहब, इन्होंने ये इस किताब को लिखा है। और शहीदी गुलाम रसूल शहीदी की शरह मुस्लिम की तलखीसात इसके अंदर इकट्ठी की हैं। शहीदी की शरह मुस्लिम जिल्द 5 सफ़ा 300 से कुछ थोड़े से जो है ना वो टुकड़े मैं आपको इस किताब से पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने इस किताब के अंदर क्या बात लिखी है, सफ़ा 225 पे लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाज़ मौक़े पर कुछ मुशरिकों के लिए दुआए ज़रर फरमाई है, इसको बद्दुआ से ताबीर करना जायज़ नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी भी एतबार से लफ्ज़ बद को इस्तेमाल करना सही नहीं। आगे लिखते हैं, और ऐसा कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तौहीन है। और आगे कहते हैं, कोई शख्स आपका उम्मती होकर आपके किसी फेल को बद कहे, ये निहायत बेअदबी और सख्त तौहीन है। जिस शख्स ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी दुआ को बद कहा है, उसको तौबा करनी चाहिए। तो अब आप बताओ, सहाबा कह रहे हैं कि हुजूर बद दुआ फरमाए, तो सहाबा किराम के अल्फाज जो खुदा को भी पसंद, जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद, अब आप बताइए इन रजा खानियों का फतवा क्या सहाबा किराम पे जाके न लगा? क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सहाबा किराम जो आपके जो है ना सफ़र व हज़र के खादिम और आपके मुहिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बन के सारी ज़िंदगी गुजारते रहे, क्या उनको ये गुस्ताख कहना और बेअदब और तौहीन करने वाला कहना, क्या ये बेअदबी नहीं है? क्या ये तौहीन नहीं है? क्या ये तकदीर, क्या ये उन लोगों की तकरीम है, उनकी ताज़ीम है, उनकी इज्जत है? नहीं भाई, हम इसको इज्जत तस्लीम नहीं करते कि तुम सहाबा किराम पे फतवे लगाओ और फिर कहो कि नहीं हम तो इज्जत के कायल हैं। आगे आइए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसी नूर बख्श तवक्कली ने इस किताब सीरत रसूल अरबी के सफ़ा 513 के ऊपर, वमा कुन्त तर्जु अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, इस आयत की तशरीह के अंदर लिखा है, इस आयत के तर्जुमे में लिखा है, और तू तवक्को न रखता था, और तू तवक्को न रखता था कि उतारी जाए तुझ पर किताब।
सामईन गिरामी कद्र व नाज़रीन, आपने मुलाज़ा फरमा लिया हम जो अब तक करते आए हैं कि ये किताब हुज़ूर मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदाए ज़ुल जलाल की बारगाह में मकबूल व मंजूर व पसंदीदा है, ये इन लोगों ने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है। अब आइए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि तवक्ली साहब ने वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिर रब्बिका के तर्जमा के अंदर क्या लिखा है, इसके किताब के सफ़ा 513 के ऊपर लिखा है, और तवक्को न रखता था तू कि उतारी जाए तुझ पर किताब, और तवक्को न रखता था तू कि उतारी जाए तुझ पर किताब। अब आप देखिए, ये मेरे पास गुस्ताख कौन किताब मौजूद है, रुएदाद मुनाजरा पिंडी, जो हनीफ कुरैशी साहब ने छपवाई है और बड़ी काविश और कोशिश के साथ इनकी छपी है। और इन्होंने इस किताब के अंदर ये बात जो है ना वो कही है कि सफ़ा 197 के ऊपर कि सऊदी अरब के वहाबी हजरात की तरफ से मिलने वाली तर्जमा और तफसीर जो मुफ्त तकसीम होती है, और दीगर नाम नहाज मुतरजमीन के तराजम से गुरेज करें, क्योंकि इनमें कई मकामात पर मकाम उलूहियत और नबुव्वत की तनकीस की गई है। मसलन सऊदिया से मिलने वाली तफसीर में है 1098 सफ़ा पर सूरह कसस की आयत नंबर 8 के तहत लिखा है, यानी नबुव्वत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहमो गुमान में भी न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के लिए चुना जाएगा। अब तवक्ली साहब कहते हैं कि आपको तवक्को ही न थी, और ये कहता है कि वहमो गुमान करने वाला तर्जमा हुजूर के लिए मंसूब करना गुस्ताखी है। तवक्को और वहमो गुमान एक ही चीज़ है। अब आप देखिए कि इसको रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद समझा जाए और खुदाए ज़ुल जलाल के यहाँ भी मकबूल व मंजूर माना जाए, और उधर से ये कहा जाए कि ये जनाब जी तौहीन है, तो अब आप देखें कि ये फतवा तवक्ली साहब से होता हुआ कहाँ तक चला जाएगा। अब आगे आइए, इस तवक्ली साहब ने इस किताब के सफ़ा 666 के ऊपर सफ़ा 666 के ऊपर मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कितने ज़्यादा अदब के साथ लिखा है, आपको हम वो नाज़रीन दिखा भी देते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर और मकबूल जो मतलब है, इन्होंने किताबचा तस्लीम किया है कि ये हुजूर के यहाँ भी मकबूल है, खुदा के यहाँ भी मकबूल है। इस किताब के सफ़ा 666 पर हज़रत ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए क्या लिखा हुआ है, तवक्ली साहब लिखते हैं, मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, सीरत रसूल अरबी सफ़ा 666। अब मैं बरेलियों से कहूँगा, तुम्हारे नज़दीक तो हज़रत शेख हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नहीं हैं, तुम हज़रत को काफिर कहते हो, हज़रत के ईमान के मुनकर हो, और खुदा और रसूल तो उनका ईमान और उनका रहमतुल्लाह अलैह होना, उनके ऊपर रहमत का बरसना, उनका मुसलमान और मोमिन होना मंजूर फरमाते हैं। जब खुदा के यहाँ भी वो रहमतुल्लाह अलैह है, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी वो मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के साथ साथ उनको रहमतुल्लाह अलैह होना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल व मंजूर है। अब आपको क्या तकलीफ है? और अगली बात, अगर तुम मौलाना ननोतवी के खिलाफ अपनी जुबान को बंद नहीं करोगे और हजरत ननोतवी को आप माज़अल्लाह काफिर कहोगे, तो फिर समझ लो कि जो नबुव्वत पसंद करे तुम्हें वो पसंद नहीं है, जो खुदा पसंद करे तुम्हें वो पसंद नहीं है। नबुव्वत जिसको कबूल व मंजूर फरमा ले, तुम्हारे लिए वो कबूल व मंजूर नहीं बल्कि कुफ्र होता है। तो मैं ये कहूँगा, तुम वो खन्नास टोला हो जिन्होंने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बुग़्ज़ रखा, खुदाए ज़ुल जलाल का भी बुग़्ज़ अपने सीनों के अंदर जमा के रखा। तुम्हें चाहिए, अगर खुदा के अजाब से और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो गुस्सा से बचना चाहते हो, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम के अंदर जगह चाहते हो, तो फिर तुम्हें चाहिए कि उलमा देवबंद को मुसलमान समझो, जैसे खुदा और उसका रसूल उनका मुसलमान होना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाता है। तो तुम्हें आइंदा अपनी जुबान को बंद कर लेना चाहिए, वरना समझ लो
تمہارا ایمان پہلے تھا ہی نہیں اور آئندہ کے لیے تم جہنم کے لیے بالکل رجسٹر ہو چکے ہو. اور اگر تمہیں کچھ غیرت مطلوب ہے، کچھ تھوڑی سی بھی تمہیں اس کے اندر اتنی سوچ بھی موجود ہے تمہارے اندر کہ ہمیں خدا اور رسول کے ساتھ تقابل اور دشمنی اور مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر مولانا نوتوی اور دیگر اکابرین دیوبند کے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لو. اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا، اگر صاف نہیں کرنا چاہتے تو پھر سمجھ لو خدائے ذوالجلال کی عزت و ناموس کے ساتھ بھی کوئی آپ کا تعلق نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور احترام کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور آئندہ علماء دیوبند کے متعلق اپنی بات ذہن میں صاف کر ڈالو، نہ وہ گستاخ کل تھے نہ آج ہیں. کیوں؟ ان کا مقبول عند اللہ ہونا بھی تمہیں معلوم ہو گیا اور ان کا مقبول عند الرسول ہونا بھی تمہیں معلوم ہو گیا. اور اگر تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر مظہری والے سے پوچھ لو جو کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کے ساتھ ان الذین یرتکبون ما یکرہ اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی بھی ان کو ہے. تو بھائی اس لیے علماء دیوبند کو مسلمان سمجھنا شروع کر دیں، اور جو تم نے گستاخی کے فتوے لگائے ہیں سب سے معذرت کریں، سب سے توبہ کریں، سب سے رجوع کریں. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے سیرت رسول عربی. اس کتاب کے اندر اس نور بخش توکلی صاحب نے صفحہ نمبر 347 پر وما اہل بہ لغیر اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. بریلوی کہتے ہیں کہ جناب اس کا ترجمہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ نور بخش توکلی صاحب نے ترجمہ جو کیا ہے وہ ان بریلویوں کے ساتھ بالکل مماثلت اور موافقت اور مطابقت نہیں رکھتا. ان بریلوی حضرات کا ترجمہ اور ہے. آپ دیکھ لیں کنز ایمان کو اٹھائیے، تمام بریلوی حضرات کے تراجم اور ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، ان کا ترجمہ اور ہے. اور خدا اور رسول کا پسندیدہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، اور حرام ہو تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور جس چیز پر نام لیا گیا اللہ کے سوا کا. اس میں ذبح کی کوئی بات نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علماء دیوبند کا ترجمہ ہی ٹھیک ہے. جو نور بخش توکلی کی تعریف کے تم نے پل باندھے ہیں کہ ان کی کتاب خدا اور رسول کے ہاں مقبول ہے، پسندیدہ ہے، اس کتاب کا ترجمہ علماء دیوبند کی موافقت کرتا ہے، تو تمہارا ترجمہ کنز ایمان کے حوالے سے ہو وہ بھی درست نہیں ہوگا. تمہارا ترجمہ اگر نور العرفان کے حوالے سے ہو وہ بھی درست نہیں ہوگا. تمہارا ترجمہ نور الایمان یا ضیاء القرآن کے حوالے سے ہو وہ بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا اور رسول کے پسندیدہ ترجمہ کے خلاف ہے. آگے آئیے، اسی کتاب سیرت رسول عربی کے صفحہ 641 پر نور بخش توکلی نے ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سنا کے بعد آگے لے کے چلتا ہوں. نور بخش توکلی صاحب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون کا ترجمہ جو کرتے ہیں مولوی احمد رضا خان اور اس کی پارٹی کے نزدیک لعل کا ترجمہ تاکہ کرنا درست نہیں ہے. وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے یہ دکھانا ہے کہ یہاں نور بخش توکلی نے لعلکم تفلحون کا ترجمہ بالکل تاکہ کے ساتھ کیا ہے. اور فیض احمد اویسی کا جو فتویٰ اس پہ لگتا ہے، میں کہوں گا فیض احمد اویسی سے تیرا فتویٰ نور بخش توکلی پہ نہیں، تیرا فتویٰ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. سنیے ترجمہ، نور بخش توکلی ترجمہ کرتا ہے، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. صفحہ 641. اب آپ آئیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس فیض احمد اویسی کے پاس. فیض احمد اویسی صاحب کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر فیض احمد اویسی صاحب نے یہ ترجمہ کرنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ فتاوی جات لگائے ہیں اور ان کو جناب بہت کچھ
معتزلی اور کیا کچھ بنا ڈالا ہے، اعتدال کا حامی اور معتزلی اور فلاں فلاں کہا ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، سیدنا اعلیٰ حضرت اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 کے اوپر نور بخش توکلی صاحب لکھتے ہیں، لغت میں اس کی مثال ثابت نہیں کہ اس میں لعل بمانا گئے تاکہ مستعمل ہوا ہو، باوجود یہ کہ یہ درسی کتاب میں اس کا رد موجود ہے، لیکن ان یتامہ سے غلطی سرزد ہوئی جس سے پڑھنے والا مترجم کی جہالت کے علاوہ یقین کرے گا یہ ترجمہ کسی معتزلی کا ہے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا بیان ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے عبادت کی امیدوں میں ہے، حالانکہ مسلمان مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں اور نہ ہی وہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے۔ اور دوسری گستاخی یہ ہوگی کہ امید کی وابستگی لا علمی ثابت کرتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، فیض احمد اویسی لعل کا ترجمہ تاکہ کرنے پر یہ کہتا ہے کہ یہ جہالت اور گستاخی اور معتزلی بننا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ تو اس نے کیا، سیرت رسول عربی والے نے، تم اس کو خدا اور رسول کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ اور مقبول کہتے ہو، تو بریلویو کچھ تو سوچو، جو تم خدا اور رسول کے ہاں معتبر اور مقبول مانتے ہو، کیا فتویٰ یہ وہاں نہیں جا کے لگے گا؟ اگر تمہیں شرم تھی اور اگر تمہیں غیرت تھی تو تم ڈوب مرتے اس سے کرنے سے پہلے۔ آئیے سامعین گرامی قدر، میں آپ کو ایک اور کتاب کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے 7 سنابل۔ اس کتاب کے شروع میں بھی مولوی عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا ہے کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب میں نے یہ بھی آپ کو دکھانا ہے کہ جب اس کتاب کے متعلق بھی بریلوی زعماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے، تو کم از کم اس کتاب کی مندرجات اور اس کتاب کی باتوں سے بریلویوں کو متفق ہونا یہ حد درجے ضروری ہے۔ اگر ایمان رکھتے ہیں تو اس سے اتفاق ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ان کی خوش قسمتی کی بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ دوڑتے رہیں جہاں ان کا دل چاہے۔ آئیے، یہ اس کا جو اردو ترجمہ چھپا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، 7 سنابل، اور اس کا ترجمہ کرنے والا مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی ہے، اور اس ترجمے کی تصحیح کرنے والا عبدالحکیم شاہ جہان پوری ہے، اور اس کے شروع میں مقدمہ لکھنے والا پروفیسر محمد ایوب قادری ہے۔ اور اس کتاب کے بھی صفحہ 42-43 کے اوپر یہ کتاب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہونا انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اتنے سارے ان بریلوی اکابرین نے جب یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب نبی محترم علیہ التحیت والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے، تو بریلویوں سے ہم یہ کہیں گے خدا را اس کتاب کے مندرجات کے ساتھ تم کلی طور پر اتفاق کرنے والے بنو، اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر اپنی سزا بھی سوچ لو۔ آئیے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 کے اوپر میر عبدالواحد بلگرامی نے لکھا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے، انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے، جبکہ بریلوی حضرات حاضر ناظر کے مسئلے پر بالکل اس سے جدا ہے، مخالف ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں آگے چل کے آپ کو حوالہ جات بھی سارے عرض کر دوں گا کہ بریلویوں کے نزدیک خدا کو حاضر ناظر تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا کو حاضر ناظر تسلیم کیا جائے تو یہ خدائے ذوالجلال کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔ آئیے میں فتاوی جات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، فہارس فتاوی رضویہ۔ اس فہارس فتاوی رضویہ کے صفحہ 387 پر یہ بات موجود ہے، اور بریلوی حضرات کے مقتدر عالم اور مولوی احمد رضا خان جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے 387 صفحہ پر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شہید و بصیر ہے،
اس کو حاضر و ناظر نہ کہنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں، مولوی احمد رضا خان بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و منظور کتاب کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بریلویوں کے امیر اہل سنت جسے کہتے ہیں الیاس عطار قادری صاحب کی خدمت میں۔ اس الیاس عطار قادری صاحب سے بھی سوال کیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو حاضر ناظر کہنے کے متعلق جب اس الیاس عطار قادری سے سوال ہوا، اس الیاس عطار قادری نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب اس کتاب کے صفحہ 571 پہ لکھ دیا ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3 میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہے کتاب خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کی انوار قمریہ۔ اس انوار قمریہ میں بھی خواجہ صاحب نے صفحہ 65 کے اوپر لکھا ہے کہ جن اسماء کو ہمیں تلاوت کرنے یا پڑھنے یا ان کے ساتھ اس ذات اقدس کو پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہیں بھی یہاں حاضر ناظر نہیں آیا، لہذا جن اسماء کے ساتھ ذات باری کو پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کا اس ذات اقدس کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بات منظور و مقبول ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو حاضر ناظر کہا جائے، تسلیم کیا جائے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے۔ اور مولوی احمد رضا خان نے اسی فتاوی رضویہ کی فہرست جو مرتب ہوئی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے خدا کو ہر جگہ حاضر ناظر کہنا، لہٰذا اس لفظ سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو اب آپ بتائیں، ایک طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول اور پسندیدہ کتاب اور اس کے اندر یہ بات، اور دوسری طرف رضا خانیت، نسل رضا خانیت ایک طرف کھڑی ہے۔ ہم آقا کا دامن اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور نظر بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بریلویت کو کل بھی ہم تسلیم نہیں کرتے تھے، آج بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک بریلویت جہالت کا نام ہے، توہین رسالت کا نام ہے، گستاخی کا نام ہے، خدائے ذوالجلال کی تقدیس کی مخالفت کا نام ہے۔ اس لیے ہم اس در کو بالکل کل سے کل ہی چھوڑا ہوا تھا، آج بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو بات منسوب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کتاب کی مقبولیت ہے، تو ہم اس کتاب کی مندرجات سے بالکل متفق ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اسی کتاب کے اندر یہ میرے پاس موجود ہے 7 سنابل، اس کتاب کے صفحہ 30 کے اوپر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آزر بت پرست سے پیدا ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ آزر بت پرست سے پیدا ہوئے۔ صفحہ 30 ہے اس کا، اور یہ 7 سنابل، اس کا صفحہ نمبر 94 ہے۔ اس پہ انہوں نے لکھا ہے، خدائے ذوالجلال کی قدرت بہت عجیب ہے، کبھی کافر کے صلب سے نبی کو پیدا کرتی ہے، کبھی نبی کے صلب سے کافر کو پیدا کرتی ہے۔ اور آگے دلیل کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آزر بت پرست سے پیدا ہوئے۔ اس کتاب 7 سنابل کے صفحہ 94 پر یہ بات موجود ہے۔ یعنی انہوں نے اصول لکھا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے خدائے ذوالجلال کافر کی صلب سے نبی کو پیدا کرتا ہے، پیغمبر کو پیدا کرتا ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ آزر کو خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کو آزر بت پرست سے پیدا کیا، ابراہیم خلیل اللہ آزر بت پرست سے پیدا ہوئے۔ اب آپ بتائیے، یہ میرے پاس ایک بریلویوں کا بڑا مقتدر عالم اور بہت زبردست، ان کا جو اپنے آپ کو مناظر سمجھنے والا اور اپنے آپ کو ملت بریلویت کا قائد سمجھنے والا ہے، اس کی بھی سن لیجئے۔ اس نے یہ کتاب آزر کون تھا، اس کے صفحہ 7 پہ لکھا، حضرت ابراہیم کو کافر و مشرک شخص آزر کا بیٹا ثابت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسبی پہ حملہ کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قریشی صاحب، اگر آپ کے اندر غیرت اور دیانت نام کی چیز ہے تو جس بات کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیں، جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر قبولیت لگ جائے،
اب اس بات کو آپ یہ کہیں کہ یہ حضور کے نسب پہ حملہ ہے، میں کہتا ہوں آپ جیسا بد دیانت انسان اور آپ جیسا بے ایمان انسان ماں کی کوکھ سے نہیں نکلا ہوگا، کیونکہ تم نے اس بات کو نبوت پہ حملہ قرار دیا ہے جس بات کو نبوت خود پسند کر رہی ہے تمہارے اصول کے بقول۔ میری طرف سے بات نہیں، تیرے اکابر نے لکھا ہے، اور اس نے صفحہ نمبر 13 پہ ایک اور بات لکھی ہے کہ آزر کو نسب رسول میں داخل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی طہارت برقرار نہیں رہتی۔ ہائے کوئی ایسا انسان اٹھے جو اس قریشی کے اس جو ہے نا گستاخ قلم کو توڑ دے، اس کی اس انگلی کو توڑ دے جس نے نبوت کے خلاف یہ جملہ لکھا ہے۔ نبوت اس کتاب کو پسند کرے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو مقبول فرمائے، اس کو منظور فرمائے۔ تو کہے کہ یہ بات رحمت کائنات کے نسب پہ حملہ کرتی ہے، حضور کے نسب کی طہارت کو برقرار نہیں رکھتی، میں کہتا ہوں تجھ جیسا بے ایمان کائنات کے اندر نہیں آیا۔ تجھے پیغمبر کی منظور شدہ بات پہ اعتماد نہیں ہے، جو پیغمبر کی منظور شدہ اور مقبول بات پر اعتماد نہ کرے میں سمجھتا ہوں اسے واقعی ڈبل قریشی ہونا چاہیے، وہ سنگل قریشی ہونے کے لائق نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں اس طرح کے کافی سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف چند نمونے کے طور پر میں نے حوالے پیش کر دی ہیں کہ جو کتابیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظور اور مقبول تھی، رضا خانی ان کتابوں پر فتویٰ لگا کر یہ سوچے کہ یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا، کیا خدا کی توہین نہیں ہو رہی، کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی؟ اس لیے رضا خانیوں سوچو، کیا خدا نے تمہیں عقل نہیں دی؟ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ سوچو تو صحیح، تمہاری یہ بد زبانی، بے لگامی کہاں تک فتوے لگانے کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ اس لیے خدا را کچھ سوچو، قبر کا خیال کرو، حشر کا خیال کرو، میدان محشر کا خیال کرو، قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا خیال کرو۔ کیا شفاعت کی تمہیں ضرورت نہیں؟ شفاعت کی اگر ضرورت ہے تو اپنی زبان کو لگام چڑھاؤ، اپنے منہ کو لگام چڑھاؤ، اپنے منہ کو بند کرو۔ جو منہ تمہارا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر لگا ہوا ہے، کم از کم اس منہ کو بند کر کے اس زبان کو لگام چڑھا کر آئندہ کے لیے اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کرو۔
सुना लाख जरिए बाहर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामईन गिरामी कद्र, ये आपने तस्वीर मुलाहजा फरमाई हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कुरान की। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा
خاص و عام میں بہت مقبول ہے، اور مولوی احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ کوئی ترجمہ دنیا میں صحیح بھی ہے، تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ جتنے بھی تراجم اردو یا فارسی زبان میں ہیں ان میں سوائے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ آپ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو عرض کرتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن باتوں پہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، ترجمہ جن جن آیات کا کیا ہے، ان جگہوں پر رضا خانی حضرات کی طرف سے فتاوی جات کا سامنا بھی شیخ سعدی کو کرنا پڑا۔ وہ ہم فتاوی جات بھی پیش کریں گے۔ شیخ سعدی تو زد میں آئے گا ہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بریلوی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے مولوی احمد رضا خان بھی زد میں ضرور آئے گا، اس لیے کہ شیخ سعدی کے ترجمہ کی تحسین کرنے والا مولوی احمد رضا خان ہے۔ اور یہ اصول بھی میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، نجوم شہابیہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تحسین کرنے والا، تصحیح قرار دینے والا کسی کے ترجمے کو یہ اس ترجمے کے ساتھ متفق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نجوم شہابیہ، اور اس کو تقریباً 54 علماء نے پسند کر کے اس پہ تقریریں لکھی ہیں۔ اس کے صفحہ 69 کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں مولوی احمد رضا خان کی جو ہم نے بات کی ہے کہ وہ شیخ سعدی کے ترجمہ سے متفق ہے، اور جو فتویٰ بریلویوں کی طرف سے ان تراجم کی وجہ سے شیخ سعدی پہ لگے گا، وہی ترجمہ مولوی احمد رضا خان پہ بھی لگے گا، اس لیے کہ مولوی احمد رضا خان اس ترجمہ کی تصحیح تحسین کرنے والا ہے، بلکہ اس نے حصر سے کہہ دیا ہے کہ جتنے تراجم بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان تراجم میں سوائے شیخ سعدی کے ترجمہ کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے، باقی سارے غلط ہیں، کہیں کوئی غلطی کہیں کوئی غلطی، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ایسا ہے۔ اب میں آپ کو یہ نجوم شہابیہ مولوی محبوب علی خان قادری کی بات بھی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جس نے بد مذہب کے کفری کلام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کلام معنی رکھتا ہے، یا کہا اس کے معنی صحیح ہیں، اگر قائل کا وہ کلام کفر ہے تو یہ تعریف کرنے والا بھی کافر۔ صفحہ 70 پہ لکھتے ہیں جس نے کفری ترجمہ لکھا اور جس نے اس کو صحیح بتایا، جس نے اس کی تحسین کی، اچھا بتایا، اور جو اس پر راضی ہوا اور جس نے اسے شائع کیا، ان پر کفر لازم ہے۔ وہ جب تک اپنے کفر سے توبہ نہ کریں ان کی کلمہ گوئی و نماز و روزہ و عبادت بیکار ہے، العیاذ باللہ العزیز الغفار۔ تو آپ اس بات کو تسلیم کیے بیٹھے ہوں گے کہ مولوی احمد رضا خان نے چونکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کو یہ کہہ کے تصحیح کی ہے کہ یہ سب سے بہترین ترجمہ، اور اس وقت جتنے بھی تراجم ہیں ان میں سوائے شیخ سعدی کے ترجمہ کے کوئی ترجمہ بھی درست نہیں ہے، تو جب حضرت شیخ سعدی کے ترجمہ کی مولوی احمد رضا نے تصحیح کر دی، تو اب جو فتاوے رضا خانی حضرات شیخ سعدی کے اوپر لگائیں گے وہ تمام فتاوے رضا خانیوں یہ سمجھ لو کہ مولوی احمد رضا خان پہ ضرور لگیں گے۔ اچھا، آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں ہم نے جو عکس پیش کیے ہیں حضرت شیخ سعدی کے ترجمہ کے۔ حضرت شیخ سعدی نے سورہ اعراف کی جو ہے وہ آیت وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یہ پارہ 9 ہے، اور اس ترجمہ سعدی کا صفحہ 341 بنتا ہے، اور یہ آگرہ سے جو ہے نا چھپا ہوا ہے، اور مطبع انوری آگرہ سے یہ چھپا ہوا ہے۔ ہم اس کا عکس بھی آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اس سورہ اعراف کی آیت وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کے ترجمہ میں شیخ سعدی لکھتے ہیں پس ایمن نشوند از مکر خدائے مگر گروہ ضیاکاران،
کہ خدا کے مکر سے بے خوف نہیں ہوتا مگر ضیاءکار آدمی۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ صاف صراحتاً مکر کا لفظ خدائے ذوالجلال کے لیے شیخ سعدی نے استعمال کیا ہے۔ شیخ سعدی نے گویا نہیں بلکہ یہ کہیے کہ مولوی احمد رضا خان نے استعمال کیا ہے، یا یہ کہیے کہ مولوی احمد رضا اور شیخ سعدی دونوں نے استعمال کیا ہے۔ جب مکر کا لفظ خدائے ذوالجلال کے لیے فاضل بریلوی بھی استعمال کرے اور فاضل بریلوی کے بعد جی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی استعمال کرے، آئیے رضا خانیت کی طرف سے کیا فتاوی جات اس پہ لگتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیدنا اعلی حضرت، اس کے صفحہ 20 کے اوپر ایسے شخص کے لیے جو مکر کا لفظ خدائے ذوالجلال کے لیے استعمال کرے ملحد بے دین یا جاہل و غبی لکھا ہے، آپ ملاحظہ بھی فرما لیجئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور مولوی احمد رضا خان کے متعلق رضا خانیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جب فیض احمد اویسی سیدنا اعلی حضرت کے اندر لکھ دے کہ ایسا کہنے والا وہ جناب جی ملحد و بے دین اور جاہل و غبی ہے، تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پہ پہلا فتویٰ ملحد و بے دین جاہل کا لگا، غبی کا لگا، تو یہ جاہل و غبی اور ملحد و بے دین کا فتویٰ شیخ سعدی کے راستہ سے ہوتے ہوئے مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگا۔ آگے آئیے، یہ نجوم شہابیہ، اس کے صفحہ 69 پہ یہ بات موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں، جیسے مکر وغیرہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں فیصلہ لکھا ہے تو کافر ہو گیا۔ نجوم شہابیہ صفحہ 69، خدا تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو شیخ سعدی کے ذریعے سے یہ فتویٰ ہوتا ہوا مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگا کہ وہ بھی کافر جا کے ٹھہرا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نجوم شہابیہ پہ 54 کے قریب بریلوی زعماء کی تقریریں موجود ہیں۔ اور آگے آئیے، یہ میرے ہاتھ میں انوار کنز الایمان موجود ہے، اس کے صفحہ 440 پر یہ بات موجود ہے، مکر اور حیلہ جیسے مکروہ الفاظ کی نسبت کر کے خدا کی جناب میں تنقیص شان کا ارتکاب کیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ سعدی پہ جو فتویٰ لگایا تم نے، یہ شیخ سعدی پہ نہیں، در حقیقت تمہارے بابا جی تمہارے احمد رضا خان کے سر پہ لگا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 658 پہ لکھا ہوا ہے، کوئی مترجم رب العزت کو مکر کرنے والا کہہ کر اپنا ایمان ضائع کر لے، تو یعنی جو مکر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور رضا خانیوں دیکھو، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پہ تم فتویٰ لگا رہے تھے کہ ان کا ایمان ضائع ہوا، میں نے کہا نہیں، ان کا ایمان نہیں، یہ ایمان تمہارے احمد رضا خان کا ضائع ہو گیا کہ اس نے مکر کا لفظ خدائے ذوالجلال کے لیے استعمال کر کے اپنا ایمان ختم کر لیا۔ اور اسی کتاب انوار کنز الایمان کے صفحہ 816 پہ یہ بات موجود ہے، اور یہ لکھی ہوئی عبدالستار خان نیازی کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مکر اور دو جیسے الفاظ کا استعمال صریح گستاخی اور دریدہ دہنی کا مظاہر ہے، یعنی جو خدا کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرے وہ صریح گستاخ اور دریدہ دہن آدمی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ مولوی احمد رضا خان کے سر پہ فتویٰ لگا یا نہیں لگا؟ مولوی احمد رضا خان نے جب خدائے ذوالجلال کے لیے لفظ مکر کے استعمال ہونے، لفظ مکر جس کتاب میں ہوا، جس تفسیر میں ہوا، اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو لفظ مکر استعمال کرنے کی وجہ سے صحیح شیخ سعدی کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ فتویٰ مولوی احمد رضا خان کے سر پہ گیا کہ یہ خدائے ذوالجلال کا صریح گستاخ و بے ادب اور دریدہ دہن آدمی ہے۔ تو رضا خانیوں تم مولوی احمد رضا خان کے نام پہ ٹکڑے لے رہے ہو اور تم مولوی احمد رضا خان کے نام پہ جی رہے ہو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان کے متعلق تمہارا اب کیا نظریہ ہے؟ یہ اتنے سارے فتاویٰ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس نجوم شہابیہ کے صفحہ نمبر 8 پہ یہ بات موجود ہے
معاذ اللہ دہلوی نے خدا تعالیٰ کو مکر کرنے والا لکھ دیا۔ مسلمان بھائی دیکھیں کہ امام الوہابیہ نے کیسی گندی گھنونی گالی بارگاہ الوہیت میں لکھ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ تمہارے محبوب علی خان قادری برکاتی نے اس لفظ مکر کو خدا کے لیے جو استعمال کرے گندی اور گھنونی گالی دینے والا کہا ہے۔ یارو جو خدائے ذوالجلال کو گندی اور بدترین گالی دے کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ فتویٰ تمہارا ہوتا ہوا مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگا اور ایسا لگا کہ اس کا ڈھانچہ قبر کے اندر بھی تڑپ گیا ہوگا۔ تم نے یہ نہ سوچا کہ شیخ سعدی پہ جو فتویٰ لگے گا یہ فتویٰ ہوتے ہوئے مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگے گا۔ آگے آئیے، میں آپ کو یہ 6 عدد فتاوی جات پیش کر چکا ہوں، جس میں کفر کا فتویٰ، جس میں تنقیص کا فتویٰ، جس میں خدائے ذوالجلال کی صریح گستاخی کا فتویٰ، ایمان کے ضائع ہونے کا فتویٰ، ملحد و بے دین کا فتویٰ، ان سب نے جڑا ہے۔ اور یہ سارے فتوے اکٹھے ہو کے ہار کی صورت میں نہیں بلکہ جناب یہ سارے چھترول کی صورت میں مولوی احمد رضا خان کی پٹائی اور چھترول کر رہے ہیں۔ آگے آئیے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی آپ نے ترجمے والی وہ ترجمے کا عکس آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، آگے دیکھیے دوسری آیت کو، کہتے ہیں وکیل آہاں۔ شیخ سعدی نے ایک ترجمہ اور بھی کیا تھا، سورہ نمل پارہ نمبر 19 صفحہ 803، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، یعنی مکر کر دے، مکر کردنی، ہم نے بھی مکر کیا، مکر کرنا۔ یہاں بھی خدائے ذوالجلال کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا تمہارا مولوی احمد رضا خان ہے۔ کیوں؟ اس نے جو تصحیح کر دی ہے اس کتاب کی، تو یہ کتاب گویا کہ مولوی احمد رضا خان کی ہوئی، یہ فتاوے دوبارہ مولوی احمد رضا خان پہ لگے۔ اب تیسری آیت کو آپ ملاحظہ فرمائیے، تیسری آیت ہم دکھا چکے ہیں آپ کو، شیخ سعدی وکیل الیوم ننساکم کا ترجمہ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ جاسیہ ہے، صفحہ 1050 ہے۔ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ وگفتہ شبد امروز فراموش کنیم شمارا، کہا جائے گا ان سے کافروں سے کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ یہ فراموش کا لفظ صراحتاً یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھولنے کے معنی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں بھولنے کا لفظ یہ مولوی احمد رضا خان بھی استعمال کر رہا ہے، چونکہ قانون بھی تمہارا کہ جو کسی کتاب کی تصحیح کر دے گویا کہ وہ اس کتاب کا لکھنے والا ہے۔ تو مولوی احمد رضا نے تحسین و تصحیح کر دی شیخ سعدی کے ترجمے کی، تو یہ بھی لکھنے والا ہے کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ آئیے ساتھیوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کتاب کے ان جو ہے نا باتوں کے لکھنے کی وجہ سے مولوی احمد رضا خان کن مسائل سے دو چار ہوئے۔ یہ انوار کنز الایمان میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 818 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، بھول جانے کے الفاظ خدا تعالی کی طرف منسوب کرنا سوء ادب اور خلاف شان الوہیت ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 288 پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بھول جانا محال ہے، بھول چوک نقصان اور کمزوری ہے، وہ خدائی کیا جو کمزور ہو۔ اب دیکھو یہ دوسرا فتویٰ لگایا، اور آگے آئیے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے گستاخ کون، اس کتاب کے صفحہ 202 پہ یہ بات موجود ہے۔ وہابی تراجم میں تقدیس الوہیت کا خیال نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ بھول جانا یا بھلا دیا جانا یہ مغلوب کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تیسرا فتویٰ کہ تقدیس الوہیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور آگے آئیے، یہ نجوم شہابیہ کو دیکھیے، اس کے صفحہ 69 کا میں پہلے بھی عکس آپ کو دکھا چکا ہوں، صفحہ 69 پر یہ بات موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کیا جو اس کے لائق نہیں، جیسے مکر وغیرہ وغیرہ، اور آگے لکھا ہے بھولنا، تو کافر ہو گیا، یعنی جو خدا کے لیے بھولنے کا لفظ استعمال کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اس کے اوپر 54 کے لگ بھگ بریلوی زعماء کی تقریریں موجود ہیں۔ میں ساتھیوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان سارے فتاوی کا جو مرجع ہے یا لوٹنے کی جگہ ہے یا سارے فتاوی جس پہ لگ رہے ہیں اس کو مولوی احمد رضا خان کہتے ہیں، کیوں؟ وہ شیخ سعدی کے ترجمہ کی تحسین و تصحیح کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، تصویب کر رہا ہے، اور آپ نے مولوی احمد رضا خان کی بات کو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا جو کسی کی تحسین و تصحیح کر دے وہ اسی کتاب کے ساتھ
ساتھ متفق ہوتا ہے، گویا لکھنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے فتاوا خدا کی توہین کرنے والا، الوہیت کی توہین کرنے والا، تو تقدیس الوہیت کا خیال نہ رکھنے والا اور جناب جی کافر، یہ سارے فتاوا مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگے۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اگلی آیت کو دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ بلد ہے اور صفحہ 1245 ہے۔ اس کے ترجمے میں شیخ سعدی کہتے ہیں، سوگند می خرم بئی شہر، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ می خرم، قسم کھاتا ہوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ رضا خانیوں آؤ، تمہارے نزدیک تو یہ بہت بڑی گستاخی جا کے بنتی ہے کہ خدا کے لیے یہ کہا جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ شیخ سعدی نے ترجمہ کیا، مولوی احمد رضا نے تصدیق کر کے گویا تمہارے بقول یہ ترجمہ خود لکھ دیا۔ اب آئیے اس انوار کنز الایمان کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس انوار کنز الایمان کے صفحہ 338 پہ لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ کے حق میں قسم کھاتا ہوں کا نازیبا محاورہ استعمال کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نازیبا محاورہ کرنا، یعنی ایک بات خدا کے لیے منسوب کی جائے جو نازیبا ہو، کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو ایمان کہا جائے گا؟ کیا اس کو اسلام کہا جائے گا؟ یقینی بات ہے وہ خدا ذوالجلال کی توہین ہے۔ تو مولوی احمد رضا خان پہ یہ فتویٰ کہ خدا کے لیے نازیبا لفظ استعمال کرتا تھا، یہ تم نے ہی لگا دیا۔ آگے آئیے، ملاحظہ فرمائیے، شیخ سعدی نے آیت وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اس کے تحت کیا ترجمہ لکھا ہے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا کے تحت شیخ سعدی، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں؟ ہرگاہ میدانت خدا آرا کار ذات کردند از شما و میدانت صبر کندگان را، کہ خدا ذوالجلال نے ابھی تک نہیں جانا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، تو ابھی تک نہ جانا۔ میدانت اس کا معنی ابھی تک نہیں جانا، ہرگاہ میدانت، ابھی تک نہیں جانا، تو ابھی تک نہ جاننے کا لفظ یہ شیخ سعدی نے لکھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھ کے جو اس کی مولوی احمد رضا خان نے اس کی تصدیق و تصویب کر دی۔ تمہارے نزدیک یہ کفر بنتا ہے، تمہارے نزدیک یہ ایمان نہیں بنتا، تمہارے نزدیک یہ بے ایمانی بنتی ہے، تمہارے نزدیک یہ بہت بڑی گستاخی بنتی ہے۔ آؤ، یہ میرے پاس نجوم شہابیہ، اس نجوم شہابیہ کے صفحہ 9 اور 10 پر یہ بات موجود ہے، جہاد کرنے والوں کو بھی خدا نے ابھی تک نہیں جانا اور ثابت قدم رہنے والوں کو بھی نہیں جانا، تو وہ خدا بے علم ہوا یا نہیں؟ اپنے کفریات کو ترجمہ کے پردے میں چھپاتے ہو۔ صرف اسی میں نہیں بلکہ آپ اس کو دیکھیے، میں کہتا ہوں صرف اس کو نہیں بلکہ یہ جناب انوار کنز الایمان میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 567 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد ایک انسان اپنا عقیدہ یہ بنا لے گا، اللہ تعالیٰ کا علم بھی معاذ اللہ ناقص ہے، کہ اس کو ہر آن ہر بات کا علم نہیں، اس کو مستقبل کے معاملات کا علم نہیں، اس کو انسانوں کے ارادوں کا علم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بتاؤ، یہ جو ترجمے سے سبق مل رہا ہے یا اس ترجمے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو کیا یہ ساری کاروش، ساری کارستانی مولوی احمد رضا خان کی نہیں ہے؟ اگر یہ کفر ہے، اگر یہ خدا کو جاہل بنانے والی بات ہے تو مولوی احمد رضا خان نے کی ہے، اس لیے کہ اس نجوم شہابیہ کے صفحہ 9 پہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب کو کوئی لکھ کے اگر اس کی دوسرا آدمی تحسین و تصویب کر دیتا ہے تو وہ لکھنے والا شمار ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس نے لکھا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس نے لکھا، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے دونوں نے لکھا۔ تو یہ خدائے ذوالجلال کے علم کے منکر بھی مولوی احمد رضا خان ہیں، اور اگر فتوی کفر تمہارا 55 علماء کا ٹھیک ہے تو وہ بھی مولوی احمد رضا خان ہے۔ آگے آئیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اگلی آیت کو دیکھیے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، سیقول پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کے اندر ترجمہ کیا کیا ہے؟ اگر پیروی کنی جمع آرزو ہائے ایہارا، اگر تو نے پیروی کی ان کی آرزوؤں کی، اگر تو نے پیروی کی، اگر پیروی کن
اگر پیروی کنی دیکھو یہاں کوئی یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ بالفرض والمحال، یہاں کوئی یہ لفظ نہیں موجود ہے اے سننے والے کسے باشد وغیرہ، ایسے الفاظ شیخ سعدی نے استعمال نہیں کیے۔ مولوی احمد رضا خان نے اس کی تحسین کر دی، اس کی تصویب کر دی۔ یہ میرے پاس مولوی فیض احمد اویسی کی کتاب ہے، اس نے اس کتاب کے اندر جو فتویٰ لگایا ہے اس قسم کی بات پہ وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تو معلوم یہ ہو جائے گا فتویٰ اویسی کا سر مولوی احمد رضا خان کا، جوتا اویسی کا سر مولوی احمد رضا خان کا، پٹائی کرنے والا اویسی ہے اور پٹائی جس کی ہو رہی ہے یہ مولوی احمد رضا خان ہے۔ آئیے سنیے، یہ لکھتا ہے اویسی صاحب، لکھتا ہے اے سننے والے کسے باشد یا اس قسم کے دوسرے جملے کا اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے ترجمہ کس قدر عصمت سوز اور قرآنی مفہوم کی ادائیگی سے بعید تر ہو گیا۔ صفحہ 46 پہ لکھتا ہے اور صفحہ 47 پہ لکھتا ہے مذکورہ بالا دونوں ترجموں میں تنقیص رسالت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ قرآن مقدس کی کسی آیت میں بھی تنقیص رسالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کسے باشد وغیرہ، اے سننے والا وغیرہ کے، تو پھر معلوم یہ ہو گیا اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے یہ جو اویسی صاحب نے فتویٰ لگایا ہے تنقیص رسالت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کے اندر تنقیص رسالت نہیں ہے، حضور کی بے ادبی اور گستاخی جا بنتی ہے، اور قرآن میں گستاخی اور بے ادبی تو نہیں ہے۔ تو مولوی احمد رضا خان نے یہ اپنے نام اعمال کو سیاہ کیا، اس نے بے ادبی کا بھی جو ہے نا وہ ارتکاب کیا، اس نے توہین رسالت کا بھی ارتکاب کیا، اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا بھی احتمال کیا۔ رضا خانیوں، اگر تمہارے فتاوی جات سچے ہیں اور اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو پھر ببانگ دہل کہو کہ مولوی احمد رضا خان توہین رسالت کرنے والا تھا، گستاخ تھا، بے ادب تھا، پیغمبر کا گستاخ تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرنے والا نہیں تھا۔ اب آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے میری بات۔ حضرت شیخ سعدی نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس ترجمے کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت شیخ سعدی کیا کرتے ہیں؟ وَيَافْتُ تُرَا، جائے گم کردہ پس راہ نمود، ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پایا تو راستہ دکھایا، ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پایا تو راستہ دکھایا۔ یہ پارہ 30 ہے، سورہ ضحیٰ ہے، اس کی صفحہ تفسیر کا 1249 ہے۔ اب آپ دیکھیں 1249 کے اندر اس آیت کے ترجمے میں کیا کہتا ہے؟ وَيَافْتُ تُرَا، جائے گم کردہ، ہم نے تمہیں گم کردہ جگہ پہ پایا تو راستہ دکھایا۔ اب آپ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ سعدی نے گم کردہ جگہ کے اندر لکھا ہے پایا۔ اب آپ رضا خانیوں سے پوچھیں کہ مولوی احمد رضا خان تو اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی تصویب کر رہا ہے، اس کو درست تسلیم کر رہا ہے، اب تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ تمہارا رضا خانیوں مولوی احمد رضا خان کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیوں تحسین و تصویب کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس بات پہ آ گیا کہ جناب جائے گم کردہ پہ ہم نے تجھے پایا۔ اب آئیے فتویٰ میں عرض کر دیتا ہوں، جو فتویٰ مولوی احمد رضا خان کے چیلوں نے شیخ سعدی پہ لگانے کی کوشش کی، وہ فتویٰ تو ان کے گھر کے اوپر بھی لگے گا۔ قریشی نے اس کتاب کے اندر یہ بات کہی ہے، گستاخ کون صفحہ 198 پہ، بھٹکا ہوا ہونا، بے خبر ہونا، نواقف راہ ہونا، راہ بھولا ہوا ہونا، یہ مقام نبوت کی ترجمانی نہیں ہے۔ راہ بھولا ہوا ہونا، جائے گم کردہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ نبوت مقام نبوت کی ترجمانی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ساتھیو، تمہارا مناظر، تمہارا قائد، تمہارا بہت بڑا بزرگ کہہ رہا ہے کہ جو نبوت کو راہ بھولا کہے وہ نبوت کے مقام کی ترجمانی نہیں کرنے والا۔ جب یہ نبوت کی ترجمانی، مقام کی ترجمانی نہیں کرنے والا تو بے ادب و گستاخی ہوگا نا۔ اب یہ فتویٰ مولوی احمد رضا خان کے سر پہ جا لگا، اور اس کو دیکھیے انوار کنز الایمان کو دیکھیے، انہوں نے صفحہ 531 کے اوپر اس آیت کے یہ ترجمہ کرنے جائے گم کردہ وغیرہ کے متعلق کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں تمام مترجمین کرام نے ضالن کا ترجمہ بھٹکا ہوا، گم کردہ،
گم کردہ راہ وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا ہے، جو صریحاً غلط اور بے ادبی پر دال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کہنا کہ بھٹکا ہوا گم کردہ راہ ہے، صاف اور صریح گستاخی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جب شیخ سعدی نے جائے گم کردہ رکھا یعنی راہ گم کیے ہوئے، تو مولوی احمد رضا نے تصدیق کر کے اس ترجمے کو تصحیح کر کے صحیح تسلیم کر لیا۔ اب آئیے، یہ مترجمین کہتے ہیں کہ حضور کے لیے جائے گم کردہ کا ترجمہ کرنا صریح گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یارو، مولوی احمد رضا خان نہیں بچتا، رب محمد کی قسم ہے، سر پہ قرآن رکھ کے میری ان باتوں کا جواب دو۔ اگر تم اپنے فتاوی میں سچے ہو تو مولوی احمد رضا خان بے ایمان جا کے بنتا ہے، اگر مولوی احمد رضا خان بے ایمان نہیں ہے تو تمہارے فتاوی غلط ہیں، تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم نے باٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ علماء دیوبند کے لیے اصول اور ہے اور بریلویوں کے لیے اصول اور ہے۔ اگر اصول تمام کے لیے تم ایک سمجھتے تو تم نے اگر علماء دیوبند کو بے ایمان لکھا ہے تو تمہیں اپنے اس احمد رضا وہ بھی بے ادب اور گستاخ جا کے ٹھہرے گا۔ اب آخر میں رضا خانیوں کا ایک جو شاہکار ترجمہ سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ تو بڑا جناب مزیدار ہے۔ ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے پایا تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ تو اپنی طرف راہ دکھائی۔ رضا خانیوں توجہ کرنا میری طرف، اگر دیانت نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے تو تمہیں ضرور اپنی اس بات کے اندر تغلیط نظر آئے گی۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت دیکھیں 30، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے اندر یہ جو مولوی احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے زلیخا کے لیے کہ اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ اب دیکھو زلیخا کو بھی خود رفتہ تم نے لکھا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ میں بھی مولوی احمد رضا خان خود رفتہ ترجمہ لکھتا ہے، تو خود رفتہ ترجمہ معلوم یہ ہو گیا یہاں زلیخا کی جو محبت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں تھی جب تک نکاح نہیں ہوا، تو وہ ایک غلط قسم کی محبت کو بھی خود رفتہ کہتے ہو، اور نبوت کی جو محبت خدا کے لیے تھی اور ٹھیک قسم کی ہے اس کو بھی خود رفتہ کہتے ہو۔ اب دیکھو ایک لفظ کا جو غلط پہلو نکلتا ہو تمہارے اصول سے اس کو نزول کے لیے خدا کے لیے استعمال کرنا کفر اور بے دینی ہے۔ تو تم نے جب زلیخا والی بات جب نبوت پہ فٹ کر دی ہے، میں کیسے مانوں کہ تیرا ترجمہ بہت زیادہ اچھا ہے، تیرا ترجمہ بہت زیادہ عقیدت و احترام والا ہے؟ نہیں، تیرا یہ ترجمہ نبوت کے لیے کہ ہم تجھے اپنی محبت پہ خود رفتہ پاتے ہیں، یہی خود رفتہ زلیخا کے لیے، یہی خود رفتہ نبوت کے لیے۔ اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہوتا تو کیوں وہاں استعمال کرتا؟ معلوم یہ ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب ذرہ برابر تو اس کے اندر اگر تو صحیح مان بھی لے تو یہ تو تجھے ماننا بھی ہے کہ اس میں احتمال برے معنی کا بھی ہے۔ جب برے معنی کا احتمال ہے تو تو نے یہ استعمال کیوں کیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رضا خانی صرف ایک نام نہاد عاشق بننے کے درپے ہیں، ورنہ حقیقت کے اندر ان کو کوئی عشق و محبت نہیں ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔